تو اس وقت کیا تھا؟ میں نے کہا صرف سورج نہ تھا میرا نبی تھا، روشنی نہ تھی میرا نبی تھا، چاند نہ تھا میرا نبی تھا، چاندنی نہ تھی میرا نبی تھا، بلندی نہ تھی میرا نبی تھا، آسمان نہ تھا میرا نبی تھا، بستی نہ تھی میرا نبی تھا، زمین نہ تھی میرا نبی تھا، جنت نہ تھا میرا نبی تھا، کوثر نہ تھا میرا نبی تھا، عرش نہ تھا میرا نبی تھا، فرش نہ تھا میرا نبی تھا، کرسی نہ تھی میرا نبی تھا، آدم نہ تھا میرا نبی تھا، موسیٰ نہ تھے میرا نبی تھا، عیسیٰ نہ تھے میرا نبی تھا، ابراہیم نہ تھے میرا نبی تھا، زکریا نہ تھے میرا نبی تھا، کعبہ نہ تھا میرا نبی تھا، کتاب نہ تھی میرا نبی تھا، انبیاء نہ تھے میرا نبی تھا، اولیاء نہ تھے میرا نبی تھا، الفاظ نہ تھے میرا نبی تھا، حروف نہ تھے میرا نبی تھا، ادب نہ تھا میرا نبی تھا، علم نہ تھا میرا نبی تھا، روشنی نہ تھی میرا نبی تھا، تاریکی نہ تھی میرا نبی تھا، ہوا نہ تھی میرا نبی تھا، تارے نہ تھے میرا نبی تھا، سارے نہ تھے میرا نبی تھا۔ اب مجمع پوچھنے لگا مولانا تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سن، جب لفظ تھا خود نہ تھا میرا نبی تھا۔ جب لفظ تھا خود نہ تھا میرا نبی تھا، مگر اس سے پہلے ایک اللہ تھا، مگر اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر، اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا۔ اللہ نے جب اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا، میرے نبی کو خلق کیا، محمد خلق بن گئے، اللہ خالق بن گیا، محمد نے سجدہ کیا، محمد ساجد بن گئے، اللہ مسجود بن گیا، میرے نبی نے عبادت کی، میرا نبی عابد بن گیا، اللہ معبود بن گیا۔ بھائی میرے نبی نے اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا، پروردگار تو میرا اللہ بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو رازق بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کو اتنے ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا تو نہیں جانتا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا وجود نہ تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں نے اس کے ناموں کو پیدا کر دیا۔ مجھے معلوم ہے یہ بہت گاڑا جملہ تھا، سب کو ہضم نہیں ہوا ہوگا، کچھ لوگوں کے ڈائجسٹیو سسٹم افیکٹڈ ہو گئے ہوں گے۔ توجہ بھائی، اللہ ہر شے کا خالق ہے، مگر اپنے اسما کا، اپنے ناموں کا وہ خالق نہیں ہے، اس لیے کہ نام پکارنے والے دیتے ہیں۔ جب وہ اکیلا تھا کوئی پکارنے والا ہی نہ تھا تو نام کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ محمد کو خلق کیا تو پکارنے والا آیا نا، اللہ اکبر، تو پکارنے والے نے اس کو نام دیا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا۔ اب وہ مولوی ہی کیا جو محمد و آل محمد کی عظمت کو ہضم کر جائے، تو ہر ٹائپ کے مولوی نے، مجلے بڑے چھوٹے، ہر سائز کے مولوی نے الگ الگ بات کہی۔ کسی نے کہا دیکھو اللہ نے محمد کو مٹی سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے محمد کو آگ سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے محمد کو ہوا سے پیدا کیا۔ میں نے کہا مولوی تیری مرضی، تو جس شے سے بھی چاہے تیرا دل، تو خلقت محمد مان لے، تیرا دل چاہے آگ سے تو آگ سے مان لے، ہوا سے ہوا سے مان لے، پانی سے پانی سے مان لے، مٹی تو مٹی سے مان لے، تیرا دل جس سے بھی چاہے تو محمد کی خلقت مان لے، مگر جس شے سے بھی تو محمد کی خلقت ثابت کرے گا، تجھے اس شے کا وجود محمد سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا۔ جس شے سے بھی تو خلقت محمدی ثابت کرے گا، اس شے کا وجود محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا، اور محمد سے پہلے مٹی تھی نہیں، ہوا تھا نہیں، پانی تھا نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، چاند تھا نہیں، ستارے تھے نہیں، دریا تھا نہیں، ایک اللہ تھا۔ توجہ کیجیے گا، اس اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نور سے نور
پیدا ہوا. توجہ کیجیے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے جب خود کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو اسی نبی کی امت میں جنگمہ خراب کٹب اللہ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو نبی کے نوری ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے. وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ یہ آدھی حدیث نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، ابھی پوری حدیث باقی ہے. اگر نبی فقط یہ کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو شاید مولوی محمد کو نور مان لیتا، مگر نبی نے بھی منافق کے گلے میں ہڈی اٹکا دی. توجہ کیجیے گا، نبی نے فقط اتنا نہیں کہا کہ میں نوری ہوں، فوراً نبی نے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورِ اللَّهِ. حیدر 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 حیدر. اگر نبی فقط اول ما خلق اللہ نوری کہہ کے خاموش ہو جاتے تو مولوی کو پریشانی نہیں ہوتی، مگر نبی نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. تو جب سے علی کا نور تھا تب سے علی کا نور تھا. اب بات سمجھ میں آ گئی. مولوی جو نبی کے نوری ہونے کا انکار کرتا ہے یہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں. ہم علی کو عداوت سمجھتے ہیں. کس نے کہا؟ رسول سے پڑھ کر سمجھتے ہیں. کس نے کہا؟ رسول سے پڑھ کر سمجھتے ہیں. ان کو لگے گا ہم نے علی کو بڑھا دیا جو مصطفیٰ کو اپنے بڑھا. سب مل کر علی 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 مل کے بولو علی 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 علی. تو جو اگر نبی فقط یہ کہتے کہ میں نوری ہوں تو شاید مولوی مان لیتا. نبی کہہ رہے میں اور علی ایک نور سے ہیں. توجہ، اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا. توجہ، نور سے نور جدا ہوا تو اللہ نے جب نور محمدی کو پیدا کیا تو میرے محمد نے شکر کا سجدہ کیا. توجہ کیجیے گا، نبی نے شکر کا سجدہ کیا. یہی تو فرق ہے مولوی میں اور شبیر وارسی میں. مولوی پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، میں وہی رک جاتا ہوں. میں نے کہا مولوی میں تجھے اتنی آسانی سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا. کہا کیا ہو گیا؟ میں نے تو فقط یہ بول کر پار نہیں ہو سکتا کہ نبی نے شکر کا سجدہ کیا. تجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس چیز پر سجدہ کیا. ارے نہیں پہنچا مہمان، نہیں پہنچا. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس شے پر سجدہ کیا. اس لیے کہ زمین تو تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، چاند تھا نہیں، ہوا تھا نہیں، مٹی تھی نہیں، پانی تھی نہیں، آگ تھا نہیں. تو نبی نے کس شے پر سجدہ کیا؟ پتا چلا نور نے نور پر سجدہ کیا. نور نے نور پر سجدہ کیا. تو جب نور نے نور پر سجدہ کیا، نور سے نور ٹکرایا تو نور سے نور کی حدت پیدا ہوئی، نور سے نور کی شدت پیدا ہوئی. تو نور محمدی کی زمین نے جب نور پر سجدہ کیا تو میرے محمد کے زمین نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا محمد میری قدرت تو یہ بھی محمد میں نے سب کچھ تیری محبت میں بنایا ہے. مجھے میری قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تیری پیشانی نور سے پہلے والے پسینے کے قطرے برباد ہو جائے. میرے نبی نے کہا پروردگار کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے پیشانی مبارک سے نوری پسینے کے قطروں کو بہنے دو. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے، کبھی موسیٰ کو پیدا کریں گے،
अपने नूरी जमीन से नूरी पसीने के कतरों को बहने दो। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी नूह को नजीउल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाएंगे। तो पता चला आदम से लेकर ईसा तक के सारे नबी मेरे मोहम्मद के पसीनों के कतरे हैं। तवज्जो कीजिएगा, सारे अंबिया मोहम्मद के पसीने के कतरे हैं। अब मैं कहूंगा मौलवी इन पसीने के कतरों को क्या कहकर पुकारता है? कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो फिर तू परेशान क्यों हो जाता है जब मैं कहता हूँ अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। नबी की उम्मत का रहबर अली हैदर, नबी की उम्मत का रहबर अली हैदर, नबी की उम्मत का रहबर अली हैदर, नारे हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता अलैहिस्सलाम। सुनिए हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है? क़ज़ा को अपनी गली गली का गुलाम करता है। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है? क़ज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। मैं उस हुसैन को कैसे कहूँ रज़ी अल्लाह जो अपने हुर को जो नबी के कतरे ही हैं वो तो अलैहिस्सलाम, जो खूने मोहम्मद सनी अलैहिस्सलाम के तो क्या कहें? बोले बोलिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयानक, हुसैन को अल्लाह से क्यों राजी करवाएगा? जिसके खून के सदक़े में अल्लाह क़यामत में उम्मत से राजी होगा। तो कहने मत कहिए अलैहिस्सलाम ना फकत अंबिया के नाम के साथ लिया जाता है, सिर्फ नबियों के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगता है। मैंने कहा जिब्रील को तेरे बाप ने नबूवत दी थी? भाई आज तक आपने सुना हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी मौलवी कहा हो किसी ने हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं? जिस मौलवी ने भी कहा यही कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी जिब्रील कौन है? कहा जिब्रील है गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा नमक हराम रिश्ते तो समझ ले, जिब्रील गुलाम मुस्तफा है, हुसैन औलाद मुस्तफा। जिब्रील हुसैन का झूला झूलाता था। जिब्रील गुलाम मुस्तफा है, हुसैन औलाद मुस्तफा। बस एक बात समेत हमसे तस्लीम अपनी, जिब्रील गुलाम मुस्तफा, हुसैन औलाद मुस्तफा। तवज्जो, अली नबी का भाई। अच्छा ये बताओ नौजवानों, इधर उधर नहीं मेरी तरफ देखो। अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वजह है ना, अली ठेकेदारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली हत्ता कायदिल हुर्रिल मुअज्जलीन, ऐ अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। तो जब जिक्र बुलाया गया सब मिलकर
خاموش ہونا. پیچھے میں جتنے بیٹھے ہیں سب سنی ہے نا, سب سنی ہے نا, تو سنی نمک حرام ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا. تو نبی کی نمک حلالی یہی ہے کہ نبی کے گھر والوں کا نعرہ لگاؤ. سامنے والا لوگ خاموش رہنا دیکھتا ہوں میں. پیچھے والے سب حسینی ہیں. حسینی کون کون؟ ہاتھ اٹھاؤ. پیچھے والے جو لوگ حسینی ہیں, آگے والے چھوڑ دیجیے 4-5 کرسی. پیچھے والے سب حسینی ہیں نا. اچھا ہاتھ نیچے کرو 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 کرو, ہاتھ نیچے کرو. اب جو یزیدی ہے وہ اٹھائے ہے کوئی یزیدی؟ اچھا یزیدی نے کوئی حرملائی ہے؟ کوئی ابن زیاد کی اولاد ہے؟ کسی کا شجرہ ڈی این اے شروع سے ملتا ہے؟ نہیں نا. سب حسینی ہونا. تو حسینی ہو تو علی کا نعرہ لگانے میں شرمانا نہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر آخری آدمی تک نعرہ حیدری. لگنا چاہیے کہ حسینیوں کے بیچ پڑ رہا. اچھا میں ذکر علی کر رہا ہوں. تمہارے سب کے تقریباً بہتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. میں بہت چہرہ شناس ہوں الحمدللہ. میں جب بھی تقریر کرتا ہوں نا, علی کی عظمت بیان کرتا ہوں نا, تو چیک کرتا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں. مجھے کالے کو کوئلہ بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا یہ بتاؤ, میں ذکر علی کر رہا ہوں, تمہارے چہرے کھلے ہوئے ہیں, تم مسکرا رہے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ میرے دادا علی کا ذکر سنو اور سن کر تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے, تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا, بچلن ماؤں کی اولادیں علی علی نہیں کرتی. یہ شریف ماؤں کے بچوں کی پہچان ہے علی علی کرنا. یہ جو تیرے واسطے مولا, اے آج ستم گر تیرے واسطے مولا, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ ہے چل رہی ہوٹوں پہ ہمارے, یہ ماؤں کی طہارت. اور دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا ضروری ہے. علی سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے, باپ ایک ہوتا ہے. علی کی محبت میدان ہے شجروں کی. ابھی میں ذکر علی کر رہا ہوں, دیکھو کتنے چہرے کھلے ہوئے ماشاءاللہ, مسکرا رہے ہیں. ہر رنگ کے پھول مسکرا رہے ہیں, ہرا کالا پیلا. یہ حسینیت کی خاصیت ہے.
اور اللہ اس خوبصورتی کو برقرار رکھے قیامت میں. اللہ ہمیں ایسا دن دکھائے کہ تمام بھائی سب مل کر علی کا ذکر سنیں, سب مل کر حسین کا غم منائیں. تو چہرے کھلے ہوئے ہیں نا آپ کے علی کے ذکر کی وجہ سے. سن کر یہ بتائیے کہ کیا یہ جو آپ مسکرا رہے ہیں کیا زبردستی مسکرا رہے ہیں؟ میں آپ کے سینے پہ چڑھاؤں کیا؟ مسکراؤ نہیں نا, آٹومیٹکلی مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ پاک شجروں کی پہچان ہے, شریف ماں کی اولادوں کی پہچان ہے. جب ذکر علی سنتا ہے نا کسی شریف ماں کا بیٹا تو چہرہ خود بخود کھل جاتا ہے, توجہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے. اچھا آپ کے پورے کوشامبی میں, الہ آباد میں یا جہاں کہیں بھی آپ کی نظر میں جو پکا منافق تھا, پکا حرام زادہ, پکا دشمن علی کا فرم حرام زادہ, جس کو آپ پہچانتے ہو کہ یہ پکا منافق ہے, ایک کام کرنا, اس کو 1000 دینا, 1000 بھی نہیں 2000 دے دینا, 3 4 5000 روپے دے دینا, اور دینے کے بعد اس منافق کو کہنا میں ذکر علی کر رہا ہوں, تو زبردستی مسکرا کر دکھا دے. اللہ میں 5000 دے رہا ہوں, قسم خدا کی منافق کو 5 یا 5 لاکھ بھی دو گے وہ ذکر علی پر مسکرا نہیں سکتا. تو جو مسکرا رہا ہے نا اپنی ماں کو دعا دے, اور جو مسکرا نہیں رہا ہے نا وہ نعرے کی تحقیق نہیں, جا کے رات کو اپنے ماں کی تحقیق کرے. علی کی محبت ولایت پہچان نسلوں کی نظام ہے. علی کو علیہ السلام کہنے میں پرابلم ہے. اگر مولوی کا بس چلے تو خود کہتے ہیں مولوی علیہ السلام, مگر علی علیہ السلام کہنے میں پرابلم. اچھا علی علیہ السلام کہنے میں پرابلم ہے, حسین علیہ السلام کہنے میں پرابلم ہے. توجہ کیجیے گا آخری آدمی تک, آخری بات کر رہا ہوں. علی علیہ السلام کہنے میں پرابلم ہے, مگر مسلمانوں علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے. اللہ اکبر, علی کا ایک پوتا آنے والا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ کسی فرقے کے مولوی نے آج تک کہا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں, ہر قبیلے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام. جس فرقے کا مولوی ہو, جس قبیلے کا مولوی ہو, جس شجرے کا مولوی ہو, جس خاندان کا مولوی ہو, کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام. میں نے کہا مولویوں عجیب بات ہے, دادا کے نام پر علیہ السلام لگانے سے پرابلم ہے, اور پودے کا نام علیہ السلام لیتا ہے, وجہ کیا ہے؟ مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مولوی تو مولوی, یہ مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو علی کا پوتا آنے والا ہے نا وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں آئے گا. آنے والا ہے وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں ذوالفقار لے کر آئے. خبردار ہو جا ملا, جس علی کا نمک کھا کر تو بھوکتا ہے نا اسی علی کا بیٹا آنے والا ہے. تمام قبیلے کے مجلس مسلمانوں, وہ مسلمان بدنصیب ہے جو ملا کے چکر میں پھنس کر مولا کو چھوڑ دے. بھیا آپ جس ملا کے چکر میں پھنس کر مولا کو چھوڑ رہے ہیں نا وہ ملا قیامت میں اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا تو آپ کو کیا پہچانے گا؟ قبر سے لے کر حشر تک جس کا سکہ چلے گا وہ علی ہے, وہ حسین ہے. آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے حسین کی بارگاہ میں. جو چیز بھی علی سے منسوب ہو یا حسین سے منسوب ہو, نمک حراموں کو فوراً ہاتھ میں خراب ہو جاتا ہے. غم حسین میں میرے سرتاج بھائی نے فرمائش کی ہے, ان کے لیے 2-3 جملے بول رہا ہوں. غم حسین میں سوگواروں نے, عزاداروں نے کالا کپڑا پہنا ہے,
میرے کالا کپڑا پہننا بیٹا اور جیسے میں چیخ چیخ کر بولے گا کالی کملی والوں پہ لاکھوں سلام. اور خود جلسے میں کہے گا کالی کملی والے نبی پر لاکھوں سلام. منحوس خود بول رہا ہے نبی کالی کملی پہنتے تھے تو ماننا پڑے گا نا کالا کپڑا پہننا سنت رسول ہے. اور اتنا اگر تجھے کالے سے چڑ ہے نا تو اب حج کرنے جانا تو سعودی بادشاہ کو کہنا غلاف کعبہ کا رنگ پیلا کر دے. غلاف کعبہ کا رنگ. اچھا بیچارے خانقاہیوں نے سوچا کہ یہ ملا بہت زیادہ بہت رہا تو سوگواروں نے خانقاہوں میں ہرا کپڑا پہنا تو ہرے کپڑے سے بھی پرابلم اور خود پورا سال ہرا طوطا بن کے گھوم رہا ہے. مجھے فضرا کا رنگ پتا چلا اسے ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو حسین سے محبت جس کو نسبت ہو جائے اسے ہر اس چیز سے پرابلم ہے. آج کل ایک چیز بہت زور چل رہی ہے محرم میں. میرے بھائی بھی مجھ سے کہہ رہے تھے بس یہ آخری بات ہے تمہیں یہ جواب دے رہا ہوں میں تبدیل ختم ہو گئی میری. بہت زور چل رہا ہے کیا پہلے 10 محرم کو روزہ رکھو 10 محرم کو روزہ رکھو. کیوں؟ صحابہ کرام نے رکھا تھا. اچھا ماموں ٹھیک ہے کیوں رکھا تھا؟ یہودی رکھا کرتے تھے یہودی رکھا کرتے تھے روزہ. تو صحابہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم بھی روزہ رکھیں؟ تو حضور نے اجازت دی ہاں تم بھی رکھ سکتے ہو مگر ایک روزہ بڑھا کر رکھنا ان کے برابر مت رکھنا. اچھا یہ بات بتاؤ میں گناہگار انسان ہوں توجہ مجھ سے آ کے کوئی پوچھے گا زیاد میاں پوچھیں گے مولانا میں قرآن پڑھوں تو میں کیا بولوں گا نہیں پڑھو. ضیاء صاحب مجھ سے پوچھیں گے منظر بھائی پوچھیں گے میں قرآن پڑھوں تو میں منع کروں گا تو مت پڑھو اچھی چیزیں پڑھیے. توجہ کوئی مجھ سے آ کے کہے گا مولانا میرا دل کر رہا نفل نماز پڑھوں پڑھ لوں تو کیا میں منع کروں گا مت پڑھو پڑھو. کوئی مجھ سے آ کے کہے گا مولانا جمعہ کو روزہ رکھوں کیا میں منع کروں گا رکھو تمہارا دل کھلے ساتھ. تو نبی سے جب لوگوں نے اجازت مانگی کہ حضور رکھیں تو حضور نے کہا رکھو اس لیے کہ روزہ حرام تو ہے نہیں. اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی مگر آج اسی روزے کو اتنا واجب کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے محرم کے علاوہ کوئی روزہ ہے ہی نہیں. توجہ کیجیے گا یہ بہت بڑی سازش ہے. آپ دیکھتے ہیں کیپسول جو ہوتا ہے اس کے اوپر شوگر کوٹڈ ہوتا ہے کیوں اندر میں بہت کڑوا معاملہ رہتا ہے گلے سے اتر جائے اس میں شوگر کوٹڈ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ شوگر کوٹڈ بدمعاشی کر رہا ہے مولوی کیوں زور دے رہا ہے 10 محرم کو روزہ رکھو. بھیا یہ کیا حلالی روزہ جیسا ہے 10 محرم کو روزہ رکھو یہ کوئی واجب تو ہے نہیں بھائی مستحب بھی تو ہے رکھا تو ثواب نہیں رکھا تو عذاب نہیں ہے. اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے 10 محرم کے روزے پہ توجہ کیجیے گا. اور مسلمانوں کو ایسا بے وقوف بنا رہا ہے جس لیے کہ دیکھیے بھائی امت ہے بے وقوف کہیں نہ کہیں ہے امت کی بڑی آبادی بے وقوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی آبادی عربی سے ناشنا ہے اور ملا کھیلتا ہے عربی کو لے کر. ملا جو عربی میں بیان کرتا ہے تو مجمع سمجھتا ہے یہی تو حدیث ہے یہی قرآن ہے. میرے شہر میں ایک عرب کا شیخ آیا ایک بہاری سے وہ ایڈریس پوچھ رہا تھا پتا اب بہاری صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ جانے اردو کیا عربی کیا جانے. اب وہ اپنے سر کو کھلا شیخ عربی میں پتا پوچھ رہا سر کھلا غصے میں آ کے شیخ نے اس کو اور فور اناب چناب بولنا شروع کیا عربی میں. اب وہ جو بہاری ہے وہ شیخ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ. سبحان اللہ جانے اس نے کیا سمجھا
وہ سمجھ رہا ہے کچھ اچھی چیز پڑھ رہا ہے. تو یہی بلیک میل کرتا ہے ملا, جو عربی میں پڑھ دیتا ہے تم سمجھتے ہو یہی قرآن حدیث ہو گئی. ملا سے پوچھو کہ کیا یہ واجبی ہوتا ہے, کیا یہ روزہ نہیں رکھیں گے 10 محرم کو عذاب آئے گا. رکھا تو ثواب نہیں, رکھا تو عذاب نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. تو پھر اتنا زور کس بات پر ہے کہ روزہ رکھو, اور رکھوا کے کیا رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ حسین کی محبت میں روزہ رکھو. توجہ, اس کی محبت میں, امام حسین کی محبت میں روزہ رکھو. کبھی اس منحوس سے پوچھنا کہ کیا امام حسین نے کربلا میں خود روزہ رکھا تھا؟ خود امام علی مقام نے کیا روزہ رکھا تھا کربلا میں؟ اس لیے کہ روزے کے لیے 2 چیزیں تو بالکل لازم ہیں, ایک سحری کا کرنا, دوسرا افطار کا کرنا. تو جو حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, سحری کب کی افطار کب کیا, سحری کب کی افطار کب کیا. اور اگر یہ روزہ واجب ہوتا تو میرا یہ یقین ہے کہ حسین کے لیے جنت سے افطار آ جاتا. جس حسین کے لیے بچپن میں جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں, جنت سے عید کے دن میوے آ سکتے ہیں, حسین کے لیے کربلا میں بھی جنت سے افطار آ سکتا تھا اگر یہ واجب ہوتا. مگر حسین نے نہیں رکھا. حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. تو آج تم سے کیوں رکھوایا جا رہا ہے روزہ؟ وجہ کیا ہے پتا ہے؟ روزہ ہے خوشی کی علامت. غم حسین سے پھیرنے کی سازش ہے. اس لیے کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے a time of celebration. جب ہم افطار کھولتے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے, خوشی کا ماحول بنتا ہے. تو روزے کے حال میں مولوی چاہتا ہے مسلمانوں کو غم حسین سے پھیر دے. اور ہمارے بھی کچھ لوگ واجب سمجھ کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا حسین نے روزہ رکھا تھا؟ کیا صحابہ نے رکھا تھا؟ کربلا کے بعد رکھا تھا یا کربلا سے پہلے رکھا تھا؟ کربلا سے پہلے رکھا تھا. وہ بھی کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہودی رکھا کرتے تھے اور انہوں نے اجازت مانگی. تو کیا نبی منع کرتے مت رکھو؟ ایسے تو میرے نبی پورے سال ہی روزہ رکھتے تھے. کون ایسا دن تھا جو نبی کا روزے میں نہیں جاتا تھا؟ تو مولوی پورے سال روزہ نہیں رکھواتا. مولوی سے پوچھ کہ جمعہ میں بھی رکھ روزہ, تو پتہ چلا پھر خطبے کے بعد مرغا کیسے کھائے گا. سمجھو مسلمانوں کی سازش ہے. تمہیں اہل بیت سے یہ موڑنے کی سازشیں ہیں. حسین کی محبت میں حسین نے روزہ نہیں رکھا تھا کربلا میں. حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. گھر کا گھر بھوکا پیاسا, بچے بچے پیاسے تھے. تمہیں رحم نہیں آتا نبی کے گھر والوں کا؟ یہاں دیکھو میری مائیں بہنیں یہاں پر آئی ہیں, ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اپنی بیٹیوں کو بھی لے کر آئی ہیں. اللہ نے تمہیں بھی اولاد میں بولی, تمہاری بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی. انصاف سے بتانا, جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے نا, تو بیٹی باپ کا دامن پکڑ لیتی ہے اور دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا جا رہی ہوں بابا, بابا واپس کب آؤ گے؟ تو ہر باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی میں تھوڑی دیر میں چلا آؤں گا. سنو کیا تھا نا, کربلا میں بھی ایک غریب باپ تھا. حسین جب خیمے سے نکلے ناصر عاشور, حسین کی ایک 3.5 سال کی بچی تھی, سکینہ. کون سکینہ؟ حسین کے دل کا سکون سکینہ. اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی حسین نے, پروردگار ایک ایسی بیٹی دے جو میرے سکون کا سبب بنے, جو میرے دل کا چین ہے. اللہ نے سکینہ جیسی بیٹی عطا کی. وہ بیٹی اتنی نازک تھی کہ وہ بستر پر نہیں سوتی تھی, حسین کے سینے پر سوتی تھی. اللہ حسین جب سے آخری نکلے نا خیمے سے, گھوڑے میں بیٹھے اور گھوڑے میں بیٹھ کر کہا نانا سے سن جانا مجھے میدان کو لے چل. گھوڑا آگے نہیں
پڑا. یہ نبی کی سواری تھی زلجنا. یہ نبی کا گھوڑا. نبی کے بعد علی کو ملا, علی کے بعد مولا حسین کو, مولا حسین کے بعد مولا حسین کو. نبی کے گھوڑے پر بیٹھے. چل میرے نانا تو زلجنا مجھے مقصد کی طرف پہنچا. زلجنا آگے نہیں پڑھا. حسین نے دوسری مرتبہ کہا میرے نانا کے فرس مجھے میدان میں لے چلا. زلجنا آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈال دی اور زلجنا کے کان میں کہا میرے نانا کے سواری آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے. عزیزانو سنو گے, گھوڑے نے سر ہلایا اور پیروں کی طرف دکھایا. حسین نے جب جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا, ننھی سی بچی گھوڑے کے پیروں کو لپٹے ہوئے کہہ رہی تھی میرے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان نہ لے جا. اب تک جو میدان میں گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا. چچا عباس گئے واپس نہیں آئے, بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے. میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے. میرے بابا نے 71 جنازے اٹھائے ہیں. میرا بابا تھک چکا ہے. عزیزانو حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, سکینہ کو دیکھا, کہا سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی سکینہ. سکینہ نے کہا بابا کیسے جانے دوں بابا, چچا کو جانے دیا تو چچا واپس نہیں آئے. بابا کیسے جانے دوں. حسین نے کہا سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. سنو گے حسین کی بچی تھی نا, ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا بابا جانا چاہتے ہو بابا, ٹھیک ہے بابا جائیے بابا. سکینہ آپ کو روکے گی نہیں بابا, مگر جاتے جاتے سکینہ کی ایک خواہش پوری کرتے جاؤ بابا. عزیزانو انصاف سے بتانا, جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے نا, باپ کا جی چاہتا ہے کہ بیٹی کے قدموں میں کلیجہ نکال کر ڈال دے. ہاں یہ کربلا کا غریب باپ ہے. سکینہ کہہ رہی ہے بابا ایک خواہش ہے بابا. حسین نے جواب دیا سکینہ اس غربت میں تیرا باپ تجھے کیا دے گا سکینہ. اجرکم من اللہ. سکینہ اس غربت میں تجھے کیا دے سکتا ہوں سکینہ. ایک مرتبہ بچی حسین کی تھی نا, باپ کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا, سکینہ پانی نہیں مانگے گی. بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. حسین نے کہا سکینہ تو پھر کیا چاہتی ہے بابا. سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا. بابا سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا. بابا ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سنا دو. عزیزانو سنو گے, حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے. آجا میری سکینہ, سو جا میرے سینے پر. بیٹی باپ کے سینے پر سو گئے. عزیزانو یہی الہ آباد میں دریا آباد میں یہ مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل پڑھنے کے بعد جب میری تقریر ختم ہوئی نا, اللہ جانے کون تھے وہ بزرگ. ایک بزرگ میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے حسین کے ذاکر میں تجھ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا گفتگو بابا. مجھے وہ کنارے لے کر گئے تنہائی میں. میں نے کہا کیا ہو گیا. کہا تو نے حسین کے مسائل پورے نہیں پڑھے. میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی. کہا تو نے کیا پڑھا. حسین زمین پر لیٹ گئے, سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا, یہ کہہ کر تو نے مسائل تمام کر دیے. اس کے بعد کے مسائل تو نے نہیں پڑھے. میں نے کہا اس کے بعد کیا مسائل تھے. کہا حسین جب سکینہ کو سلا کر ایک مرتبہ اٹھے نا, حسین کا پشت بھیگ گیا تھا, حسین کی پیٹھ بھیگ گئی تھی. وجہ کیا تھی پتا ہے. وجہ یہ تھی کہ زمین اتنی گرم تھی, حسین کے پیٹھ پر چھالے پڑ گئے تھے. حسین کے پشت پر چھالے پڑ گئے. حسین اٹھے, سکینہ کو بی بی کے حوالے کیا. وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ میدان میں پہنچے, آخری سجدہ کیا. عزادارو سر اٹھا نہیں, سر اٹھایا گیا. عزادارو جب کٹا ہوا سر نیزے پر بلند کیا گیا نا, سکینہ نے ایک مرتبہ بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. چیخ مار کر سکینہ نے آواز نکالی, بابا بابا آپ تم بھی چھوڑ کر چلے گئے بابا. عزادارو سنو گے, سکینہ کے سر کو کسی نے سہلایا نہیں, سکینہ کے سر پر کسی نے یتیمی کا ہاتھ نہیں پھیرا. جب کوئی بچی
یتیم ہو جاتی ہے، انصاف سے بتانا، تم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو نا، بچی کو دلاسا دیتے ہو نا۔ عزاداروں، جب سکینہ نے باپ کا کٹا سر دیکھا نا، سکینہ کو کسی نے دلاسا نہیں دیا، ارے شیوے ملون بڑھا، ایک مرتبہ بچی کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے مارے، اتنا تماچا مارا بچی کے رخسار پھٹ گئے، کانوں کی بالیاں نوچ دی گئی، سکینہ کے کانوں کے لو پھٹ گئے، چہرے سے خون بہنے لگا۔ سکینہ نے حسین کا کٹا سر دیکھا، دیکھ کر کہا بابا، بابا نانا کی امت میں کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تمام کر دی میں نے مجلس۔ عزاداروں، شام غریبہ آ گئی، مسلمانوں نے اپنے نبی کا گھر لوٹ لیا، زینب و کلثوم کی چادریں چھین لی گئی، نبی کے گھر والوں کے خیمے جلا دیے گئے، بچوں کے سروں کو کاٹ دیا گیا۔ عزاداروں سنو گے بس آخری بار، اور قیامت ہو گئی، میں نے مجلس تمام کر دی۔ اب مجھے نہیں معلوم، جب آدھی رات گزری نا، اللہ جانے کہاں سے پانی کا ایک پیالہ آیا، زینب نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئی، آ کے کہنے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ، 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ، تجھے تماچے مارے گئے سکینہ، تیرے گوشوارے نوچ دیے گئے سکینہ، سکینہ نے تھوڑا پانی پی لے سکینہ، ورنہ تو مر جائے گی سکینہ۔ عزاداروں سنو گے، حسین کی بیٹی تھی نا، ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ علی کی بیٹی زینب نے جواب دیا سکینہ ہم بنی ہاشم کے گھر کی شہزادیاں ہیں سکینہ، ہمارے گھر میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ عزاداروں سکینہ نے یہ جملہ سنا نا، لائیے پھوپھی اماں پانی کا پیالہ بڑھائیے، ہاتھوں میں پانی کا کوزہ لیا، ایک مرتبہ خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی، زینب نے آواز دی سکینہ مقتل کو کہا جا رہی ہے، تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، بھیا اکبر مارا گیا، سکینہ مقتل کی طرف کہا جا رہی ہے۔ بچی نے مڑ کر دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا پھوپھی اماں پہلے بچوں کا پانی پلاتے ہیں، ارے میرا بھیا جوان، ارے میرا 6 مہینے کا بھیا پیاسا کربلا میں بڑا ہوا ہے میرا جوان۔ اللہ قوم الظالمین، کھڑے ہو کر سلام کرنے پر انشاءاللہ کریں۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا نانا 2 عالم کا مختار ہے، جس کا بابا نبی کا علمدار ہے، جس کی ماں سیدہ بنت سرکار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر
सलाम। جس کی عظمت بتانے کو قرآن ہے، جو رسولوں کے سردار کی جان ہے، ہر مسلمان پر جس کا احسان ہے، جس کا غوث و خواجہ کا ایمان ہے، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پھیلا کو سلام۔ جس کے صدقے پاچا دین حق کا نظام، جس کے صدقے فرشتوں کے بنتے ہیں کام، سب کی بخشش کا جس نے کیا انتظام، جس کی الفت بنا ہے عبادت حرام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پھیلا کو سلام۔ اس کے نانا رسول خدا پہ سلام، اس کے بابا علی مرتضیٰ پہ سلام، سیدہ حسین مجتبیٰ پہ سلام، غوث و خواجہ پہ آل ابا پہ سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پھیلا کو سلام۔ دونوں عالم کے مشکل کشا پہ سلام، ہم غریبوں کے حاجت روا پہ سلام، دین کی راہ کی نا خدا پہ سلام، اور زاہد کے غم کی دوا پہ سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پھیلا کو سلام۔ آئیے ہم سب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں اور ہم پروردگار کے بارگاہ میں دعا میں وہی الفاظ دہرائیں گے جو الفاظ سرکار ولی نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ پانچوں وقت اپنی نماز کے بعد اللہ سے جن وسیلوں کے ذریعہ دعا کیا کرتے تھے، ہم وہی غریب نواز کے جملے دہرائیں گے۔ اللہ غریب نواز کے ان جملوں کے سر پڑیں گے تو خیر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب بحق سید کونین مصطفیٰ، کوشا برے معاصی و قلبے عطا، یا رب بحق شاہ نجف آقِ آمدہ، درشان او تبارک و یاسین و حد عطا، یا رب بسودو سینہ افغان فاطمہ، یا رب آہو نالے آسر بر النساء، یا رب حرمت دل سر پارے حسن، آپ بادشاہ جملے آفاق مجتبہ، یا رب حرمت جگر تشن لب حسین، یا رب حق خون شہیدان کربلا، یا رب حق عابد و باقر امام دین،
یا رب حق جعفر و حموس یا رضا، یا رب حرمت تقی و عزت نبی، یا رب حق عسکری آشاہ پیشوا، یا رب حق مہدی و ہادی کے ذات ہو مانند مصطفیٰ چو مولائے اقتیا، یا رب حق جملہ رسولان خبشتن، یا رب حق جملہ ارواح انبیاء، دارد معین امید در آدم ذلطف خود بخشی مرابا شاہ شہیدان کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد واہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جگہ پہ بیٹھ جائیں۔